بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، اللہ رب العزت کا اس بات پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے علم کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس علم کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی قدر اور قیمت اس کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جہاں طلبہ بیٹھے ہیں نیچے مسجد ہے، اس کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اور اسی جگہ پر باہر جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہاں پر بنے ہوئے ہیں بیت الخلا۔ ایک ہی مستری نے بنائے ہوں گے، ایک ہی مٹیریل سے بنے ہیں، ایک ہی طرح کی ٹائل لگی ہوگی، اس پہ بھی قیمت خرچ ہوئی، اس پہ بھی قیمت خرچ ہوئی، لیکن یہاں کے آداب الگ ہیں، وہاں کے آداب الگ ہیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ تو اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میں کہیں خود ناپاک تو نہیں ہوں۔ ناپاک ہوں تو ہم کیا بیت اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کپڑے ناپاک تو نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہے تو میں بے وضو تو نہیں ہوں۔ پہلے وضو کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، مسجد میں بیٹھ کر ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ذکر، اذکار، تلاوت بیت الخلا میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم کہیں گے وہاں پہ یہ حرام ہے، حرام ہے، جانتے بوجھتے کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا ڈر ہے۔ اتنا فرق صرف اور صرف نسبت کا ہے۔ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ جو میں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تجوید بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو درست پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کے معنی اور مطالب ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ میرے اللہ نے اس کلام میں مجھے پیغام کیا دیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ گویا آپ اللہ کے کلام کو تفہیم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں جو احکامات عطا فرمائے، آپ ان احکامات کی مزید تشریح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو بیان ہوئی ہے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ پھر علماء، مفسرین اور محققین اور ائمہ مجتہدین نے اس کے اوپر جو تحقیقات کر کے مسائل مدون کر دیے ہیں وہ فقہ کی شکل میں ہیں، آپ اس فقہ کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ ترجمہ کرنے پر قادر ہو جائیں، اس کے لیے آپ عربی سیکھ رہے ہیں، عربی گرامر سیکھ رہے ہیں۔ گویا یہ جتنا بھی علم آپ سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ صرف کی شکل میں ہے، نحو کی شکل میں ہے، فقہ کی شکل میں ہے، احادیث کی شکل میں ہے، قرآن پاک کے ترجمے تفسیر کی شکل میں ہے، یہ سب آپس میں تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، اور اس سب سے مقصد کیا ہے کہ مجھے اللہ کا پیغام جو میرے لیے آیا ہے مجھے وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل بیان کیے ہیں
علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے اس کے لیے قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ بتا دیجئے، پوچھئے ان سے، علم والا اور بغیر علم والا کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ گویا اللہ جس نے ہم سب کو بنایا، خالق کائنات، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں یا علم حاصل کر چکے ہیں، یہ ویسے نہیں ہیں جیسے کہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ بہت بڑا جملہ ہے، جتنی اس کی گہرائی میں آپ جائیں گے، مفسرین کی تفسیر پڑھیں گے، آپ حیران رہتے چلے جائیں گے کہ اللہ نے ایک علم حاصل کرنے والے ادنا سے طالب علم کو کتنے درجات سے نوازا ہوا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو علم کے فضائل آپ پڑھیں، آپ کے پاس جو بھی حدیث شریف کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، ابتداء میں ہیں، زاد الطالبین میں بھی ہوگا، بقایا جو بڑے درجات میں بچے پڑھ رہے ہیں، علم کا باب دیکھیں کتنا اللہ نے اس میں فضائل کو بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ فضائل اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ جو فضائل ہوتے ہیں یا منصب ہوتا ہے یا ایک عہدہ ہوتا ہے، یہ منصب اور عہدہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے ایک فرد ہیں، اچھا گھر میں بھی آپ کے 2 یا 3 بھائی ہیں، آپ ان میں سے درمیانے والے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بہت کم ہے بنسبت اس کے جو آپ کے گھر کے سربراہ ہیں یعنی والد صاحب ہیں۔ ان کی ذمہ داری، ان کی سوچ، ان کی فکر اپنے گھر کے بارے میں، ایک ایک بچے کے بارے میں، اس کی ضروریات کے بارے میں، گھر کا جو ہے وہ بل ادا کرنے کے بارے میں، گھر میں کیا پکنا ہے، کیا آنا ہے، میرے بچوں کی تعلیم کی کیا ضروریات ہیں، جتنا باپ کو فکر، جتنی ماں کو فکر، بڑے بھائی کو اتنی فکر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اس کے بعد جو بڑے بھائی کو فکر ہوگی اس سے چھوٹے والے کو نہیں ہوگی، اور جو اس سے چھوٹا ہے اس کو اس سے کم ہوگی۔ اور اگر کوئی بالکل کھیلتا ہے بچہ، اس کو کیا فکر کہ بل کتنا آنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے، گھر میں کیا پکنا ہے کیا نہیں پکنا، گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، اس کو کیا خبر ہے۔ اس لیے کیونکہ منصب اور عہدہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی آپ کی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے سربراہ سے اور اوپر گئے اور آپ خاندان کے بڑے بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے خاندان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سب بڑا مانتے ہیں۔ بعض لوگ تو ان کے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارے میں اختلاف ہوگا، یہ اس کا جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ قابل قبول ہوگا۔ اب اس آدمی کی ذمہ داری، منصب بڑھ گیا لیکن ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ جواب دہ ہے، اب یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اب یہ ناانصافی نہیں کر سکتا، یہ کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہیں دے سکتا، ورنہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملے گا تو 2 لوگ آئے جھگڑا کرنے والے، ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا اور دوسرے کے خلاف دے دیا۔ اب اگر یہ درست فیصلہ نہیں کیا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن وبال اس کی گردن کے اوپر آ جائے گا۔ پھر اس سے اوپر کوئی گیا اور جا کر اپنے علاقے کا کونسلر بن گیا، کوئی اپنے علاقے کا ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، عہدہ منصب بڑھ رہا ہے، جتنے لوگ اس کے حلقے میں ہیں ان سب کی ذمہ داری بھی اس کے گردن پر بڑھ رہی ہے۔ یہ اور بڑا اور یہ صوبے کا سربراہ بن گیا تو پورے صوبے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری اس کی گردن پر آ گئی۔ ایک ملک کا سربراہ بن گیا، اس کی ذمہ داری اب 4-5 صوبے ایک ایک جگہ کی آ گئی۔
صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ منصب اور یہ عہدے یہ صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ آپ اٹھا لیں ہمارے جو بڑے اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ بنے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں خلیفہ بننے کے بعد کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جب وہ خلیفہ بن گئے تو پھر ان کی حالت آپ واقعات پڑھتے ہیں، وہ کیا ہمیں عجیب لگتا ہے۔ وہ عجیب اس لیے لگتا ہے کہ ہم بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ وہ غلام کو نہیں اٹھانے دیتے اپنے حصے کا سامان اور بوجھ، وہ کہتے ہیں میری کمر کے اوپر لاد، اس لیے کہ قیامت والے دن جب مجھ سے سوال ہوگا تو اس کا جواب تو نہیں دے گا، میں دوں گا۔ عورت کے واقعہ بڑے مشہور واقعات ہیں، میرا تو قیامت والے دن جو ہے وہ میرا اور خلیفہ کا تو حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ کانپ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اللہ کی بندی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تیرے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں بنے ہیں؟ امیر المومنین کیوں بنے ہیں؟ اگر ہمارے حالات کا نہیں پتا تو امیر المومنین کیوں بنے ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کے، آپ اس امت کا بڑا خاص طبقہ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عجیب جملہ نکلا ہوا ہے، اے امت، پوری امت کو تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہے، قرآن کو سکھا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کا منصب عہدہ اور اوپر چلا گیا۔ ایک اور بھی آپ نے جملہ سنا ہوگا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ منصب، یہ عہدہ جہاں پہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے تخت لگے ہوں گے، ان کی کرسیاں قیامت میں لگی ہوں گی، جہاں پر صدیقین کی لگی ہوں گی، جہاں پر شہداء کی لگی ہوں گی، وہاں پر علماء کی بھی لگی ہوں گی، وہاں پر علماء کی بھی لگی ہوں گی۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا رتبہ، سارے لوگ پریشان پھریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر بندہ پریشان ہوگا اپنے اعمال کے بقدر اور پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے اعمال کے بقدر، حتیٰ کہ کافر اپنی ناک تک اور ناک سے بھی اوپر تک گویا اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور ہر بندے کا معاملہ الگ الگ ہوگا۔ یعنی بالکل ضروری نہیں ہے کہ کوئی تالاب ہے جس کے اندر سارے ڈوبے ہوئے ہیں، ہر بندے کی اپنی الگ کیفیت ہے۔ اس کا پسینہ یہاں تک ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا پسینہ صرف اس کے پاؤں کو گیلا کر رہا ہو۔ یہ تو قیامت کا منظر الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے اپنے مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کے لیے اس دن میں ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے بے پرواہ کر دے۔ عجیب منظر، اور اس وقت میں اتنا بڑا اعزاز ہو رہا ہے، اولین و آخرین کے سامنے اعزاز ہو رہا ہے، دنیا میں بھی اعزاز، آخرت میں بھی اعزاز۔ تو یہ بات سمجھ کر زندگی بسر کیجئے، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ امت کا خاص طبقہ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، آپ نے تو کبھی مانگا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ ہمیں تو انتخاب کر لے اور ہمیں چن لے۔ کتنے ایسے طلبہ بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہو، یا باری تعالیٰ تو مجھے عالم بنا دے، تو مجھے حافظ بنا دے، کتنے آپ میں سے بیٹھے ہیں۔ یہ تو سارا اللہ نے آپ کے والدین کے دل میں ڈال کر آپ پہ احسان کیا ہے۔ والدین کا احسان مند ہوں، جن والدین کو ہم نہ 3 میں رکھتے ہیں نہ 13 میں، جن کی بات سننا ہمیں ناگوار گزرتی ہے،
یقین مانے اتنا بڑا ان کے بے شمار احسانات ہیں آپ پر، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو اس لائن کے اندر انتخاب اللہ سے کروا کے چلا دیا۔ سینکڑوں باتیں ان کو اپنے خاندان کی سنی پڑی ہوں گی اور پڑھتی ہیں، اور اب بھی پڑھ رہی ہوں گی، اور آئندہ بھی وہ سنتے رہیں گے کہ یار آپ نے بچے کو کہاں پہ ڈال دیا؟ مدرسے کے اندر ڈال دیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھے بڑے یار سمجھدار آدمی ہیں، اچھے بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، دنیا آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اپنے بچے کو آپ نے کہاں پہ ڈال دیا؟ اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ بعض اوقات انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل سے ایک دعا ہے، یا باری تعالیٰ میری اولاد کو کامیاب کر دینا۔ اور اولاد بھی اپنے والدین سے اگر شکوائی کر رہی ہو، یہ ہمیں کہاں پہ ڈال دیا، یہ ہمیں کیا کروا رہے ہیں، یہ کون سی پڑھائی ہے جو ہماری کروائی جا رہی ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو دیکھو وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو بیچارے باپ تو نہ ادھر سے سکون میں نہ ادھر سے سکون میں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں انہوں نے چونکہ داخل کروایا ہے نا، تو پھر ان کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، ہم بتائیں گے پھر انشاءاللہ ان کو کہ کس طرح اس کو بھگتا جاتا ہے۔ ہم بھی پھر کوئی نہ کوئی نئی فرمائشیں، کوئی نئی تنگ کرنے کی نئی اسکیمیں ہم لڑاتے رہتے ہیں کہ چلو والد ہونے کا ان کو اتنا تو سزا ہم دیں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ جو ہیں کسی عام بچے کے والد نہیں ہیں، آپ کو ہمارا والد محترم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنے احسانات ہیں آپ کے والدین کے، آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے، یہ اندازہ ہوگا۔ اگلی بات سن لیں، یہ اندازہ ہوگا۔ یہ جب اندازہ ہوگا جب آپ ان کی جگہ پر پہنچیں گے اور آپ کی اپنی اولاد کو سنبھالنے کا آپ کو مسئلہ پیش آ جائے گا، جب آپ کا دل خوف زدہ ہوگا میرا بچہ کسی غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھ جائے، جب آپ صبح و شام فکر مند ہوں گے ہائے کاش میرا بچہ کہیں دین کے راستے سے نہ ہٹ جائے، اس دن آپ کو یہ بات یاد آئے گی۔ اس دن آپ بھی ساری باتیں برداشت کریں گے، اپنی اولاد کی بھی کریں گے، اپنے معاشرے کی بھی کریں گے، منتیں بھی کریں گے، سماجتیں بھی کریں گے، اپنی اولاد کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے، اور صرف یہ چاہیں گے اے کاش میرے رب باری تعالی میری اولاد کو تو نیک اور صالح رکھنا، میری اولاد کو تو سیدھے راستے پہ چلانا، کہیں یہ بہک نہ جائے، کہیں یہ دنیا کے اندر ہی ذلیل اور خوار نہ ہو جائے، کہیں یہ دنیا کے اندر ہی برباد نہ ہو جائے۔ یہ ابھی نہیں آپ سوچیں گے، یہ اس وقت سوچیں گے، اور پھر آپ کی زبان پہ وہ جملہ بار بار آئے گا، یا اللہ میرے والدین کو اور میرے اساتذہ کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ ایک عالم سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے میں جب چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ وہ گرتا ہے اور چوٹ لگتی ہے، تو مجھے اس سے پہلے اپنے باپ کا خیال آتا ہے کہ جب میں گرا ہوں گا تو میرے باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، اس نے کس انداز سے مجھے اٹھایا ہوگا، آج میرے دل پہ یہ بیت رہی ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر، اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ مجھے سب سے پہلے اپنے والد یاد آتے ہیں، اپنی والدہ یاد آتی ہیں، اور میں جو ان کو جان بوجھ کے تنگ کرتا تھا، اور سب سے زیادہ بری اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز زبان ہوا کرتی ہے جب ہم اپنے کسی والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اسے تو اور تڑاک کر کے بلاتے ہیں، اور جب ہم نے کسی استاد سے تو اور تڑاک کر کے بلاتے ہیں، ان کا اندر سے دل چر جاتا ہے۔ وہ بیچارے زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اندر سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اولاد نہ ہو اور اللہ نے ان کے دل میں محبت نہ ڈالی ہو تو آپ کبھی بھی آپ کے جملہ اور یہ بات برداشت نہ کریں۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد کہ آپ پر اللہ نے احسان کیا، آپ کو براہ راست علم دین سے جوڑا، اور اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں سارا کا سارا کمال آپ کے والدین کا،
آپ کے اساتذہ کا، اداروں کا، اداروں نے آپ کے لیے ماحول بنایا، جنہوں نے آپ لوگوں کو وہ تمام تر آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اپنے دل، دماغ اور جگر کے خون جلا دیے کہ ہمارے بچے کچھ بن جائیں. اور ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اب تو یہ والی بھی کھڑکی بند ہو گئی کہ جس سے بندہ ٹاپ کے چلا جاتا تھا باہر. اب تو وہ والا راستہ بھی بند ہو گیا جہاں پر باہر چوکیدار بٹھا دیا گیا. ہم ذرا اپنی آپس کی جذبات کو میچ کریں. آپ سے کیا توقعات لگا کر بیٹھے ہیں آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین، اور اگلا معاشرہ، آپ کی کتنی ضرورت ہے اس معاشرے کو. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مراحل سے گزر رہی ہے، ان مراحل سے جو گزر کر، جس طرح آپ بھی کسی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، ایسے ہی امت مسلمہ کے کروڑوں بچے کسی نہ کسی ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں. جس طرح آپ کو ماحول فراہم کیا جا رہا ہے کہ کاش آپ دین کے رنگ میں رنگے جائیں، آپ داعی بن جائیں، آپ کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہ جائے. آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کی خوبصورتی سے لے کر اور آپ کے درس قرآن دینے تک کی ٹریننگ آپ کا ادارہ اساتذہ کی زیر نگرانی یہاں کروا کر باہر بھیجے. بالکل اسی طریقے سے دوسرے اداروں کے اندر بھی محنت ہو رہی ہے کہ بے دینی کی کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جو وہ اپنے اداروں میں سکھا کر ان امت کے بچوں کو برباد کر کے معاشرے کے اندر نہ بھیجیں. تمام تر برائیاں باقاعدہ طور پہ نظام کے طور پہ شامل کر دی گئی ہیں. کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ اس امت کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کی ڈیوٹی اور ان کی ڈیوٹی الگ الگ نہیں لگا دی ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داریاں نہیں لگ گئیں کہ انشاءاللہ آپ میں سے ایک ایک بچہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا؟ کیا ہم یہاں ادارے میں آپ لوگوں کے لیے وہ ماحول فراہم نہیں کر رہے؟ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، اور یقیناً کمی ہوگی، تو ہم آپ کی طرف سے تجاویز اور آپ کی رائے کا احترام کریں گے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو مزید کس چیز کی ضرورت ہے. ہم چاہتے یہ ہیں آپ میں سے ہر طالب علم جب یہاں سے فارغ التحصیل ہو تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، معاشرے کے اندر جا کر ایک رہنما کا کردار ادا کرے، ایک لیڈر کا کردار ادا کرے، ایک داعی کا کردار ادا کرے. آپ کے ہاتھوں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دیں. اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ ماحول دیں. آپ کے لیے اگر کوئی کمی تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں، ہم نصابی سرگرمیوں کے سلسلے میں، کسی بھی چیز میں ہے جو کہ معاشرے کو ضرورت ہے، اور آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے وقت آپ کو وہ چیز نہیں سکھائی جا رہی، تو ہم انشاءاللہ سکھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ نیت کر لیں بچوں تمام کے تمام کہ بیت النور کا ادارہ اور وہاں پہ پڑھنے والے طلباء وہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنیں گے. ایک ایک بچہ نیت کرے انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ اپنے عمل کو جوڑ دے، اس طرح کا عمل شروع کر دے. اور تیسری چیز دعا کو جوڑ دے، اللہ سے مانگنا شروع کرے. ہمارے استاد محترم، آخری بات کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں، ہمارے استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ دنیا سے تشریف لے گئے، جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں. اکثر ہمیں یہ بات فرمایا کرتے تھے، اور وہ بات ہمارے دل کے اندر اس طرح لکھی ہوئی ہے، اس طرح لکھی ہوئی ہے جیسے کہ نقش ہو جاتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بچوں، جو بندہ نیت نہیں کرتا، جو بندہ اور جو بچہ نیت نہیں کرتا اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اور جو نیت تو کر لیتا ہے لیکن اس کے مطابق عملی قدم نہیں اٹھاتا، وہ بھی اس درجے پہ جانے سے
پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو نیت بھی کرتا ہے، عمل بھی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی مدد کو شامل حال نہیں کرتا، یعنی اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، یا اللہ تو مجھ سے کام لے لے، یا اللہ تو میری صلاحیتوں کو دین میں لگا لے، جو یہ دعائیں کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول نہیں کرواتا، وہ بھی اس اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچتا۔ لہذا تینوں کام کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے لیے نہیں، صرف اپنی ذات سب سے پہلے ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، لیکن ہم میں سے ہر طالب علم امت محمدیہ اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنے گا انشاءاللہ۔ اب اس نیت کے ساتھ آج سے ہمارا عمل بدل جائے، ہمارا پڑھنے کا انداز بدل جائے، ہمارا اب ہم گھر جا رہے ہیں، گھر میں جا کر ہمارا رویہ بدل جائے، آپ میں سے جائیں اور جا کر محنت کریں کہ اگلے سال کتنے اور طلبہ آپ کے ذریعے سے علم دین حاصل کرنے میں لگیں گے۔ جائیں اور جا کر اپنے خاندان کا جائزہ لیں کہ کتنے ایسے طلبہ اور بچے ہیں جو حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ آپ جا کے ان کے والدین سے بات کریں، ان بچوں کو تیار کریں، ان کو آمادہ کریں اس بات پر کہ آپ حافظ قرآن بنو گے انشاءاللہ، اس کو دعوت دیں، فضائل سنائیں انشاءاللہ، اور ہر بچہ جب واپس آئے تو 5 6 بچے اپنے خاندان کے ان کو ذہنی طور پہ تیار کر کے آئے کہ انشاءاللہ وہ آگے چل کر علم دین کو حاصل کریں گے۔ تو اپنے عمل کو ساتھ جوڑ دیں، اس نیت کے ساتھ اپنے عمل کو جوڑ دیں۔ خدمت کی نیت کی ہے تو خدمت شروع کر دیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے، آج سے اپنی ہر دعا میں یہ دعا شامل کر لیں، یا باری تعالیٰ تو مجھ سے دین کا کام لے لے، میری صلاحیتوں کو تو دین میں استعمال کر دے۔ ہر ایک کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں خرچ ہو جائیں گی، استعمال ہو جائیں گی، دنیا میں کریں گے دنیا میں ہو جائیں گی، دین میں کریں گے دین میں ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہم یہ اللہ سے دعا کریں، یا باری تعالیٰ تو میری صلاحیتوں کو، میری استعداد کو، میرے اندر پوشیدہ جو اللہ تو نے انعامات ودیت کر دیے ہیں، یا باری تعالیٰ تو اس کو دین کے لیے استعمال فرما لے، یہ تیرا احسان ہوگا۔ انشاءاللہ یہ تینوں کام کریں گے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ رب العزت ہم پہ اپنا فضل نہ فرمائیں، اللہ رب العزت ہم پہ اپنا ضرور فضل فرمائیں گے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو دین کی محنت کے لیے انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ تیار ہیں سب بچے اس کے لیے؟ اللہ جل شانہ آپ کو، تمام طلباء کی اس نیت کرنے کو، اس کے ساتھ عمل کو جوڑنے کو، اور آگے تیاری بچوں کو خدمت کر کے آ کر واپسی کارگزاری بھی سنائیں اساتذہ کرام کو۔ اللہ جل شانہ اس سارے مرحلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما دے۔ اللہ دینی ادارے جہاں کہیں بھی ہیں اور جس بھی اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، اور دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں، اور دینی تحریکیں جتنی بھی ہیں، اور دینی مدارس جتنے بھی ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما دے۔ اللہ ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما دے، اور وہ پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے اساتذہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی علم دین پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور وہ انتظامیہ جو ان کے لیے انتظامات کر رہی ہے، اور امت کے وہ افراد جو کہ ان مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، اعمال والی زندگی نصیب فرما دے، اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبول بھی فرما لے، اور دن دگنی رات چگنی ترقیات بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا دینا الا قضیتا، ولا مریضا الا شفیتا، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم اہدنا واہد بنا
وجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا باری تعالی ان تمام طلباء کا اساتذہ کا انتظامیہ کا یا باری تعالی یہ پڑھنا پڑھانا یہ انتظامات کرنا یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہے یا باری تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما یا باری تعالی اخلاص بھی نصیب فرما یا اللہ ان طلباء کی استعداد میں بھی اضافہ فرما ان کے قوت حافظہ میں بھی اضافہ نصیب فرما یا اللہ ان سے دین کا خوب کام بھی لے یا اللہ ہم سب سے دین کا خوب کام لے لے یا اللہ ہم نے جو نیتیں کی ہیں یا اللہ اس کے مطابق عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم میں سے کئی سارے لوگ تو سنجیدہ یا اللہ بعد ایسے جو غیر سنجیدہ لیکن یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے یہ سنجیدگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے یا باری تعالی ہم آپ سے مانگتے ہیں یا باری تعالی ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے یا باری تعالی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اور یا اللہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنا لیجئے یا اللہ ہم سے دین کا وہ کام لیں کہ جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ جو اس وقت میں انتہائی پریشانی کا شکار ہے یا اللہ بے دینی الگ ہے نشے الگ ہیں والدین کی نافرمانیاں الگ ہیں یا اللہ کفر و الحاد الگ ہے یا اللہ علماء سے بیزاری الگ ہے مساجد اور مدارس کی دشمنی الگ ہے یا اللہ تو ان ساری برائیوں کو امت سے ختم فرما اور یا اللہ ہمیں اس کے ذریعے کے طور پہ قبول و منظور فرما یا اللہ ہمیں اچھا داعی بنا یا اللہ ہمیں حافظ اور عالم بنا یا اللہ ہمیں باعمل بنا یا اللہ ہمارے والدین کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما یا اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما ان کو یا اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرستگی عطا فرما یا اللہ ان کو اسی طریقے سے ہمارے سروں پہ سایہ قائم و دائم فرما اور یا اللہ جن کے وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو راحتیں نصیب فرما یا باری تعالی ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اسے بھی محروم نہ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین